سر جیسے آپ نے کہا کہ پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی کہ اگر پیٹ میں درد ہو تو دماغ سے سگنل آتے ہیں کہ گو فار دا ٹریٹمنٹ، اور اگر دماغ میں درد ہو تو پھر سگنل کہاں سے آئے؟ تو وہ سگنل گھر والوں کی طرف سے آ سکتے ہیں، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا گھر والے ایسے کوئی سٹیپس لے سکتے ہیں جس کی مدد سے وہ علاج کی طرف راغب ہو سکتا ہے؟ گھر والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے علاج کے لیے راضی ہو جائے گا. اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بہت برا حال ہوگا، جب یہ ہٹ باٹم ہوگا، جی تو تب پھر یہ علاج کی طرف راغب ہوگا اور تبھی علاج کا فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے جو حالات کی خرابی ہے وہ اس کے سامنے آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں لفاظی کے ساتھ اور جذباتی رنگ میں کہ وہ جو زیادہ محسوس نہیں کرتا اپنے حالات کی خرابی کو، تو وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں. اس کے لیے کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا استعمال کریں، جس میں کہ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ جو جذباتی امپیکٹ رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ تصور ایسا پیش کریں جیسے کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہوتی ہے اور 30 پہ 4 آؤٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ 70 پہ 9 آؤٹ ہو جائیں گے اور پوری ٹیم جو ہے 80-85 تک ساری آؤٹ ہو جائے گی. تو جب ہم پیشنٹ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ابھی ہیں، جب وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے معاملات، تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایسی جذباتی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو فیملی کے پاس ہوتی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جس طرح فیملی ممبر مریض کے ساتھ ایک شدید جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اسی طرح مریض بھی فیملی کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی چالاکی سے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ بار بار ایسے فکرے منہ سے بولتا ہے جیسے اس کو بیوی کی یا ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں اور جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کی بیماری یا دل کی بیماری، یاد رہے کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے، اور اس کا آغاز جسم میں ہوتا ہے. جسم سے مراد دماغ بھی ہے، جسم سے مراد جگر بھی ہے، جو کہ نشے کی بیماری میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے، اور تمام جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی پرائمری کرونک اور پروگریسو جو النیسز ہوتی ہیں جس میں نشے کی بیماری بھی شامل ہے، اور عموماً نشے کی بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کچھ سائیکیٹرک النیس کا بھی سامنا ہوتا ہے. یعنی ان کو جیسے بائیپولر ڈس آرڈر یا انگزائٹی ڈس آرڈر یا اس طرح کی کوئی اور جو سائیکیٹرک النیس ہے اس کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں سرے دست، چونکہ ہم نشے کے مریضوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ڈول ڈائگنوسس ہو سکتا ہے کہ ان کو ساتھ بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، تو ایسے لوگ اپنی فیملی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی فیملی کے بغیر اپنے سروائیول کا تصور بھی نہیں کرتے. تو فیملی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کی جذباتی طاقت کا استعمال کریں گے تو مریض جلد ہی علاج کے لیے رغبت ظاہر کرنا شروع کر دے گا. یعنی فیملی اگر اس کو پیورلی ڈیزیز سمجھ لے تو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر گھریلو ٹوٹکوں سے مسئلے کا حل نہیں نکالے گی. یہ بڑا اہم ہے کہ اسے باقاعدہ ایک بیماری سمجھا جائے. زیادہ تر لوگ اسے بیماری نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم نے کوئی
گناہ کیا ہوگا یا ہماری آمدنی میں کوئی نقص ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے بیٹے کو جو ہے اس بیماری کا سامنا ہے. یہ ساری ضعیف الاعتقادی کی باتیں ہیں. رزق حلال اچھی چیز ہے اور اکثر جو کہا جاتا ہے کہ رزق حلال کھلاؤ گے تو اولاد کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا، یہ باتیں صرف رزق حلال کمانے کی تقویت کے لیے کی جاتی ہیں. اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی بچہ وہ کسی بھی قسم کے رزق سے جو پرورش پاتا ہے تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے نشے کا مریض بنے گا یا وہ بائپولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہوگا یا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا. یہ پرانے خیالات ہیں. سائنس اگرچہ ان چیزوں کو نہیں مانتی اور سائنس ان کا بہت اچھا شائستہ حل پیش کرتی ہے، تو عام طور پر جب رشتہ داری اپنے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے نشہ کرتا ہے یا یہ اس طرح سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں مبتلا ہے تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ ان کے بچے کو مل رہا ہے، تو یہ وہی بات ہے جیسے کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ. تو یہ درست باتیں نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت غم زدہ کرنے والی باتیں ہیں کہ جن کے گھر میں ایک نشے کی بیماری پوری فیملی کو پریشان کیے ہوئے ہے اور ان کے عزیز و اقارب ان کی کوئی مدد کرنے کی بجائے اس طرح کے تانے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو یہ چیز پھر لوگوں میں شیم کریٹ کرتی ہے. پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اچھا حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ اپنے گھر میں کس قدر مصیبت میں مبتلا ہے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.